آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے۔ سامعین، ہمارا یہ شو آپ سنتے ہیں ہر پیر، منگل اور جمعرات کو صبح 10 بجے سے 11 بجے تک ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پورے نومبر کے منتھ میں ہر دن آپ کو اس بات کی بار بار یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز کیا ہے اور کس طرح ہمارے ملک میں اس کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت پاکستان اگر ہم ایز اے پاپولیشن وائز بات کریں تو پہلے نمبر پہ آ چکا ہے۔ ہر شو میں ہم نے ڈائبٹیز کی ڈفرینٹ وجوہات پہ بات کی، کیوں ہو رہا ہے لوگوں کو، اور ہمارے پورے جسم میں سر سے لے کر پیر تک کس طرح یہ ہمارے ہر اعضاء کو پریشان کر رہا ہے۔ جب میں شو کر رہی تھی تو میں نے اس بات پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی کے بغیر ڈائبٹیز ٹھیک ہو سکتی ہے، اور ٹھیک ہو جائے تو ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج جینکس فارما کا جو شو آخری شو ہے ہمارا یہ، اور میں نے سوچا کہ ہم دوائی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز اور ادویات کا ساتھ کیسا ہے، کیا ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں، اور کن کو کون سی دوائی کی ضرورت ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ طرز زندگی کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ سامعین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عائشہ شیخ موجود ہیں، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ ہیں، خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، رجسٹرڈ ٹیوٹر ایٹ یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز UK، اینڈ شی از آلسو پریزیڈنٹ الیکٹ آف پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی۔ سامعین، ڈاکٹر عائشہ کا انٹروڈکشن کرانے کی تو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر عائشہ شیخ کا نام لینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر عائشہ کی قابلیت کے بارے میں میں ان کے ساتھ بہت سارے شوز کر چکی ہوں، اور ہمیشہ ہم بہت ہی فروٹفل بات کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ سامعین بھی اتنی ہی ان سے امپورٹنٹ چیزیں حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ۔ وعلیکم السلام امبر، اور ہمیشہ مجھے آپ کے شو میں آ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ یہ اویئرنیس اور آگاہی کے سیشنز کر رہی ہیں عوام کے لیے، یہ بہت فائدہ مند ہے، اور واقعی جان ہے تو جہان ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر عائشہ، ڈائبٹیز جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ اس کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہر تیسرا چوتھا شخص ڈائبٹیز کا شکار ہے، اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ واقعی میں ہم ہیں کہ نہیں۔ اسکریننگ کا بھی اتنی امپورٹنس ابھی لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ کیوں اتنا تیزی سے ہر کسی کے اندر، پہلے تو ایک ایج گروپ ہوتا تھا، اب تو ہر ایج گروپ میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ جنوبی ایشیائی ممالک جو ہیں ان میں ویسے ہی ڈائبٹیز کی شرح اور ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ کہیں زیادہ ہوتا ہے دوسرے ممالک کے نسبت۔ یہ وہ خطۂ ارض ہے جہاں پہ اگر آپ 100 سال پیچھے کے بارے میں سوچیں تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہم جنگوں کا شکار ہوئے یا قحط کا شکار ہوئے، اور اس ٹائم پہ جو جینز یعنی وہ جینیاتی مادہ جو اس ٹائم پہ سروائیو کیا، جب اس کو نارمل بھی آپ ڈائٹ دیں گے تو وہ اس کے اندر موٹاپے کی شرح بڑھتی ہے۔ تو بہت بڑی وجہ یہ کہ جو ہمارا موجودہ طرز زندگی ہے وہ موٹاپے کے خطرے کو بڑھا رہا ہے اور ڈائبٹیز کے خطرے کو بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز میں دراصل چونکہ تحقیق بھی بہت کی جا رہی ہے، تو جس طرح اگر آپ 40 سال پیچھے کے زمانے میں چلے جائیں کہ ڈائبٹیز کو تشخیص کرنے کے جو کٹ آفس تھے، جو ویلیوز تھیں وہ مختلف تھیں، وہ تھوڑی سی بڑھی ہوئی تھیں، لیکن بہت زیادہ جب تحقیق ہوتی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس سے کم جو نمبرز ہیں ان میں بھی آنکھوں کے پردے کا ڈیمیج ہونے کی شرح یا گردے کے متاثر ہونے کی شرح وہ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہ کٹ آفس بھی چینج ہوئیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمارا طرز زندگی ہے وہ بہت زیادہ تساہل پسندی کا شکار ہے، جس میں ہم خوراک تو کھا رہے ہیں بہت مرغن غذائیں یا بہت ایسی خوراک جس میں کیلوریز بہت زیادہ ہیں، توانائی کے حرارے زیادہ ہیں، لیکن ساتھ میں جو ہمارا اس خوراک کے اندر جو جتنے حرارے موجود ہیں ان کو استعمال کرنے کا جو جس قسم کی ہمیں جسمانی مشقت درکار تھی وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اندر شرح بڑھتی جا رہی ہے ڈائبٹیز کا، جس کے لیے ہر ایک کو انفرادی طور پہ بھی سوچنا ہے، اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، کہ کس طرح سے ہم خود اپنے طرز زندگی کو اپنے بہتر کریں۔ اس کے علاوہ جو ایک سوشل سوسائٹی ہے پوری، یا ہماری حکومتیں، ان سب کو اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ واک کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، زیادہ پارکس ہوں جہاں پہ لوگ جائیں اور فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، اور اسی طرح جو ہمارا کھانا ہے اس کے اندر کس طرح سے ہم اس کو مور ہیلدیئر چوائسیز پہ لے کے جائیں۔ تو یہ سب کو سوچنا ہے، اس کے بارے میں سیکھنا ہے،
تاکہ ہم آگے اپنی نسلوں کو بچا سکیں ڈائبٹیز سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آئی تھنک اب وہ وقت آ گیا کہ ہم کووڈ کے پینڈیمک سے تو نمٹ چکے ہیں، لیکن یہ والا جو پینڈیمک ہمیں نظر آ رہا ہے آتے ہوئے آئندہ چند سالوں میں، مجھے نہیں لگتا اس پہ اگر ہم نے خود سے اور گورنمنٹ نے مل کے کنٹرول نہیں کیا تو کوئی ویکسین بھی شاید کام نہیں کر سکے اس میں. تو یس سامعین، آپ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ شیخ موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے ذیابیطیز اور ادویات کے اوپر. ہمارے پاس میسج بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں www.fv.com/hotfm105 کے اوپر. ویڈیو پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کے نیچے بھی اپنا میسج بھیج سکتے ہیں. ہمیں آپ آج کال کر سکتے ہیں 02111000105 کے اوپر. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے، HOT ہاٹ لکھیے، اسپیس دیجیے، پیغام لکھیے اور 8881 کے اوپر ہمیں بھیج دیجیے. ابھی چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ شیخ موجود ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، آپ کی کال شامل کریں گے اور مزید سوالات کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کی پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے. سامعین، ڈاکٹر عائشہ شیخ آج موجود ہے، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. اور آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز اور ادویات یعنی میڈیسنس کے اوپر، طرز زندگی کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عائشہ، جب ہم ادویات کی بات کریں، میڈیسن کی، تو میں چاہوں گی کہ ادویات، کیا ہر قسم کی ڈائبٹیز میں ادویات کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 لیں تو دونوں ٹائپس میں کس قسم کی میڈیسن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اچھا ہم پہلے ٹائپ 1 کے بارے میں بات ٹھیک. کر دیتی ہوں کہ ٹائپ 1 وہ بیماری ہے جو کہ جس میں انسولین کی پیداوار بالکل بند ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا لبلبا انسولین نہیں بنا رہا ہے. اور انسولین چونکہ وہ ہارمون ہے جو زندگی کے لیے اشد ضروری ہارمونس میں سے آتا ہے. تو ٹائپ 1 والے جو لوگ ہیں ان کو تو جب ان کی تشخیص ہوئی تب سے ان کو انسولین پر انسولین ایز ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، جس میں عمومی طور پر دن میں 4 دفعہ انسولین لگتی ہے. اس کے علاوہ انہیں شوگر اپنی ٹیسٹ کر کے اور اپنی گلوکوز کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین ہی سب سے زیادہ اہم علاج ہے، اور انسولین کے بغیر وہ بہت مشکل قسم کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس ہے، خدا نخواستہ اس میں جا سکتے ہیں. تو ٹائپ 1 میں تو انسولین ٹریٹمنٹ ہے. جب ٹائپ 2 کی بات آتی ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس کی یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ کس سٹیج پہ پریزنٹ کری اور کس قسم کی شدت ہے اس کی. یعنی ایک پیشنٹ ہے وہ جن کا ڈائبٹیز ابھی ہی شروع ہوئی ہے کیونکہ وہ پہلے سے شوگر ٹیسٹ کروا رہے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلے نارمل تھیں اور پھر وہ پری ڈائبٹیز میں گئے جو بارڈر لائن شوگر اور اب وہ ڈائبٹیز میں گئے. تو ان کا جو علاج ہوگا کمپیئر ٹو سمبڈی جس کو ڈائبٹیز ان کی ڈائگنوز نہیں تھی اور انہیں پتہ ہی دیر سے چلا اور ان کی شوگرز بہت ہائی تھیں. جیسے کہ جو 3 مہینے کا ایوریج ٹیسٹ ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ 10% سے بھی زیادہ HbA1c، جس کا مطلب ہے کہ لگ بھگ 300 350 ان کی شوگرز اوسطاً چلتی ہیں. ان کے علاج میں فرق ہوگا ڈیفینیٹلی. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے اندر ڈائبٹیز کے ساتھ دوسری بھی کوموربڈس ہے. کوموربڈس کا مطلب ہے کہ ایک تو ہی کی ڈائبٹیز ہے لیکن ساتھ میں بلڈ پریشر کا بھی ہے مسئلہ، یا فرض کریں کوئی دل کی بھی تکلیف پہلے سے ہے، یا ان کے اندر وزن کی زیادتی یا موٹاپے کا بھی پرابلم ہے، یا یہ کہ ان کے گردے بھی ڈائبٹیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ان سب میں ٹریٹمنٹس مختلف ہوں گی. جو آپ کا یہ والا سوال ہے کہ کیا ہر قسم کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے دوائیوں کے ذریعے، تو اس کا جواب ہے جی، سب کو ضرورت ہے. لیکن یہ کہ کتنی دوائیاں چاہیے اور کون سے گروپ دوائیوں کا چاہیے وہ فرق ہوگا ڈائبٹیز کی اسٹیج سے، کمپلیکیشنز اگر ہے یا نہیں ہے، باقی بیماریاں کیا ہیں. جیسے فرض کریں کسی کو جگر پہ چربی بھی ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، ان کے لیے ہم اس طرح کی دوائیاں دینا چاہیں گے جو ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جگر کی چربی کو بھی کم کر سکے. بالکل. اچھا ڈاکٹر عائشہ، جیسے آپ نے کہا کہ دل کی بیماریاں جن کو ہوں اور گردے کی بیماریاں، تو اس کے لیے بھی الگ میڈیسنز اس وقت آ چکی ہیں، تو وہ کس طرح ہیلپ کرتی ہیں؟ وہ دوائی اگر سمجھے کہ کسی کو دل کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ تو بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ شوگر جو ہے وہ نسوں میں مسائل پیدا کر دیتی ہے، رگوں میں، تو دل کے امراض کو کیسے کنٹرول کرے گی وہ دوائی؟ اچھا ٹائپ 2 ڈائبٹیز والوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو پچھلی 2 دہائیوں میں نا جس قسم کی تحقیقات اور جس قسم کی دوائیوں کے گروپ سامنے آئے ہیں، اس سے ایک بہت مثبت طریقے سے ان کی مینجمنٹ میں فرق آیا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ ہمارا اب یعنی ہمارا جو مقصد ہے ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کا صرف یہ نہیں رہا کہ ہمیں شوگر کے وہ نمبرز کنٹرول کرنے ہیں کہ کسی کا HbA1c 10 تھا تو میں اس کو 7 سے نیچے لے آؤں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کے
دل کو اور گردے کی بھی حفاظت کرے کہ ایک تو یہ کہ وہ پرابلمس ہونے بھی نہ پائیں، اور اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی دل کی تکلیف پہلے سے ہے یا گردے اس کے پہلے سے ڈیمیج ہو رہے ہیں ڈائبٹیز سے، تو ایسی دوائیاں جو کہ ان آرگنس کو بھی بچانے میں ہیلپ کرتی ہیں. تو خاص طور پہ جو 2 نئے گروپس پچھلے چند سالوں میں جن میں بہت کہنا چاہیے کہ حوصلہ افزا قسم کے ریزلٹس ہیں ان میڈیسنس کے، ایک تو SGLT2 انہیبیٹرس کا گروپ ہے اور دوسرا GLP-1 اینالاگس کا گروپ ہے. GLP-1 اینالاگس پاکستان میں ابھی انجیکشنز کی شکل میں ہیں اور SGLT2 انہیبیٹرس جو ہے وہ کھانے والی گولیوں کی شکل میں. یہ دونوں جو گروپس ہیں نہ صرف یہ کہ وہ ڈائبٹیز کنٹرول کر رہے ہیں، وہ دل کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ گردے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. گردے کی بیماریاں تو ہونے کا مسئلہ کم کریں گے، اور اگر کسی کو پہلے سے ہی فرض کریں کہ پروٹین لیک، جیسے سب سے پہلا جو سمٹمز گردے کی انوالومنٹ کا آتا ہے ڈائبٹیز میں وہ پروٹین لیکیج ہے، تو وہ اس لیکیج کو بھی کم کروا دیتے ہیں. تو وہ چونکہ اس طرح کی میڈیسنس کے گروپ ہیں جو کہ ان کا ایفیکٹ مختلف جگہوں پہ ہمارے جسم میں ہو رہا ہے. تو جو SGLT2 انہیبیٹرس والا گروپ ہے، آپ کو بلکہ سن کے شاید حیرت ہو کہ نان ڈائبیٹکس میں بھی گردے اور ہارٹ فیلئر کے لیے وہ اپروو ہو چکی ہیں. یعنی ان کے ریزلٹس اب صرف یہ نہیں کہ وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو فائدہ دے رہی ہیں، وہ ہارٹ کے پیشنٹس جن کو ابھی ڈائبٹیز نہیں ہے، ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس یا کرونک کڈنی ڈیزیز والے پیشنٹ جن کے گردے میں پروٹینس لیکیج یا ان کا EGFR یا کریاٹینین متاثر ہو رہا ہے اور ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے، ان میں بھی وہ فائدہ مند ہے اور ان کو اپروول مل چکا ہے. تو یعنی کہ بہت زیادہ سے GLP-1 اینالاگس کا جو گروپ ہے وہ ڈائبٹیز کے علاوہ جو وزن کے لوگ ہیں جن وزن کی زیادتی کا شکار ہے لیکن ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے، ان میں بھی ویٹ کنٹرولنگ میڈیکیشنز کے طور پہ بھی اپروو ہے. اچھا، نو ڈاؤٹ اس میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا ہے کہ جو ہمارے پاس ارلیئر گروپس تھے ڈائبٹیز کی دوائیوں کے، جیسے کہ میٹفارمن وہ دوائی ہے جو کہ ڈائبٹیز کی ہر اسٹیج پہ دی جا سکتی ہے انٹل کوئی کانٹرانڈیکیشن کا مطلب ہے کہ کسی کا گردے کا فنکشن کافی زیادہ متاثر ہو چکا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے، تو اس میں ایک اسٹیج پہ جانے کے بعد ہم میٹفارمن نہیں دے سکتے، یا کوئی انٹالرنٹ ہے، یعنی کچھ لوگ میٹفارمن کو برداشت نہیں کر پاتے. اس کے لیے بھی اب ہمارے پاس سلو ریلیز دوائیاں موجود ہیں جن کی ساتھ ٹالرنس بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو میٹفارمن ہے، اس کے علاوہ 5 لیٹر کی ایک دوائی ہے جو کہ ڈائبٹیز کنٹرول کے علاوہ فیٹی لیور ڈیزیز، جو لیور پہ چربی ہے، جگر کی چربی، اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے کچھ اور ارلیئر گروپس جو کہ سلفونام یوریاز والے گروپ ہے یا DPP-4 انہیبیٹرس والے گروپ ہے جو کہ ڈائبٹیز کنٹرول میں بہت ہیلپ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا بہت زیادہ فائدہ ہارٹ اور کڈنی کو نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم ان کو بہت زیادہ اب ہائر آن لسٹ نہیں رکھتے جب ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو، جس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کی کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے، پیشنٹ کی کیا اہم اس کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے لحاظ سے آپ کے مالج کا کام ہے کہ وہ کون سی دوائی کا گروپ ان کے لیے بیسٹ ہوگا، اور دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں اور بالکل، اور مالج کے مشورے سے ہی ہر فیصلہ کرنا چاہیے کہ دوائی کون سی لینی، کس اسٹیج پہ لینی ہے، کتنی مقدار میں لینی ہے، اور ڈائبٹیز کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے. اچھا، ایک اور چیز کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس کو بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے ہم اس کو میڈیسن نہیں دیتے، تو یہ صحیح ہے کہ جس شخص کو بھی بارڈر لائن اگر ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے، اگر میں رینج کی بات کروں 5.7 تک ہم کہتے ہیں بارڈر لائن ہے، 5.7 سے 6.4 تک. اچھا بارڈر لائن ہاں کہتے ہیں اس کو، تو کیا واقعی وہ صرف طرز زندگی سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اچھا، جو بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے جس کو ہم سائنسی اصطلاح میں پری ڈائبٹیز کہتے ہیں، یہ وہ اسٹیج ہے انسان کی لائف میں جس میں وہ ابھی ڈائبٹیز کا شکار نہیں ہوا ہے، لیکن یہ وہ ٹائم ہے جو کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، یعنی نعمت ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے پری ڈائبٹیز ہے، کیونکہ اس میں وہ بعض دفعہ کلک کر جاتا ہے انسان کہ مجھے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے، ورنہ اگر میں نے نہیں کیا تو میں ڈائبٹیز کا شکار ہو جاؤں گا. اور اس میں جو اگر ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سائنس میں جو بات ہم کرتے ہیں نا، وہ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی تحقیقات ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جو تحقیق ہے اس نے یہ دکھایا کہ جو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے، لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اچھا طرز زندگی اپنایا جس میں آپ نے اپنی غذا کو کنٹرول کیا، ایکسرسائز کی، اور کم از کم 7% وزن کم کیا. یعنی اگر کسی کا وزن 70 تھا اور وہ 7% کم کر کے 65 پہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کا جو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہے اگلے 3 سالوں میں وہ آلموسٹ 60% کم ہو جاتا ہے، یعنی 60% ہم اپنا خطرہ کم کر سکتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی جو چیز ہے جس سے فائدہ ملے گا وہ ویٹ کنٹرول ہے.
ویٹ کنٹرول ایک جس میں ایک ہیلدیئر ڈائٹ پہ انسان جائے جو کہ صحت کے لیے ضروری ہے، مطلب ایسی غذا جو ہمارے اندر یہ بھی نہ کرے کہ جو اہم غذائی مادے ان کی کمی کر رہی ہو، کیونکہ ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہائی کیلوری اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نے ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم اپنی جو اہم نیوٹرینٹس ہیں جسم میں، غذائی اجناس، میکرو نیوٹرینٹس ہیں جیسے پروٹینس ہیں، فیٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کی ایک خاص مقدار تو انسان کے جسم کو چاہیے. اسی طرح مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ سب مناسب مقدار میں لیں، اور اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایک رجسٹرڈ ڈائٹیشین کی کنسلٹیشن کروائی جائے اور ان کی رہنمائی میں ڈائٹ کنٹرول کی جائے. سملرلی ایکسرسائز کا رول ہے کہ ایکسرسائز میں کوشش کی جائے کہ ڈیلی آدھے گھنٹے کی کم از کم ایکسرسائز، اور جب ہم وزن گرانے کی بات کرتے ہیں تو کم از کم 1 گھنٹے کی ایکسرسائز جس میں واک اور اسٹرینتھ ٹریننگس ساری ہوں. اور پھر یہ آپ کا نا لائف اسٹائل بنے. لائف اسٹائل چینج کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ جی ہم کچھ مہینے تو یہ کریں گے اس کے بعد ہم نے بھول جانا ہے، واپس اسی نہج پہ آ جانا ہے. تو اس طرح وہ کام نہیں کرتی، کیونکہ جب ہمارے اندر ٹینڈنسی ہے وزن بڑھنے کی، چونکہ ہمارے جینز ایسے ہیں، ہمارا پورا جنوب ایشیائی خطہ پری ڈسپوزڈ ہے، اور پھر ہم اپنے انوائرمنٹ کو چینج نہیں کرتے، تو ہم اپنے جینز کو چینج نہیں کر سکتے. جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن ہم اپنی طرز معاشرت ہی واحد چیز اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو اس کو کریں، اور ایک ہیلدیئر وے میں، ایک سلو چینج، لیکن وہ چینج جو ڈیوریبل ہو، یعنی کہ پائیدار ہو. یعنی اگر ہم کیئرفل ہوں گے، اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کولڈ ڈرنک نہیں پینی ہے تو نہیں پینی ہے، ہم شادی میں بھی جائیں گے تو ہم نہیں پئیں گے، تو اس لیول کی کمٹمنٹ چاہیے. تو اپنی صحت کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ پری ڈائبٹیز میں اگر ہم اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے بچا لیتے ہیں اگلے چند سالوں کے لیے، سے ہم کہیں کہ ہم 10 سال بھی ڈائبٹیز کو پش کر سکیں، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز میں نا ایک اور چیز جو سب کو سمجھنی چاہیے، ڈائبٹیز کا جو کمپلیکیشنز کا تعلق ہے نا، کہ گردہ ڈیمیج ہوگا یا پاؤں کے مسائل ہوں گے، نسیں ڈیمیج ہوں گی، خون کے رگیں ڈیمیج ہوں گی، فالج کا حملہ، یا آنکھیں متاثر ہو رہی ہے، دل کا دورہ، ان سب کا تعلق اس سے ہے کہ کتنا دورانیہ ڈائبٹیز کو ملا، کتنا عرصہ ڈائبٹیز کو ملا، ان کنٹرول ڈائبٹیز کو، ان سب آرگنس کو ڈیمیج کرنے کا. تو اگر ہم پری ڈائبٹیز سے ڈائبٹیز کے آنسیٹ کو پش کر سکیں، کہ ہم نے اس کو، اس وجہ کہ ہمیں اپنی 40s میں ہونی تھی ڈائبٹیز، ہم نے اس کو پش کر کے 50s تک لے گئے، تب بھی آپ کی زندگی تو بہت بڑا پروڈکٹیو ٹائم جس میں آپ ینگ ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، وہ آپ نے اچھا گزار لیا. دوسرا یہ کہ ڈائبٹیز کو کمپلیکیشنز کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یعنی اگر ہم ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں تو 70-75 ایئرز ہے. اگر ہم ڈائبٹیز کو پش کر دیتے ہیں 55-60 ایئرس تک بھی، تو ڈائبٹیز کمپلیکیشنز نہیں کر سکے گی اس شخص میں، کیونکہ اس کو دورانیہ ہی نہیں ملا. تو مدت سے، یعنی بیماری کو جتنا ٹائم ملے گا کمپلیکیشنز کرنے کا، اتنا وہ کرے گی. تو سب لوگوں کو محنت یہ کرنی ہے، جن کو ابھی ڈائبٹیز نہیں ہے، نارمل ہے یا پری ڈائبٹیز ہے، وہ اپنی ہیلتھ کو پریزرو کریں کہ ڈائبٹیز ہونے سے بچیں. اور جن کو ڈائبٹیز ہے وہ کنٹرول کریں، یعنی جن لوگوں کو اپنی 30s میں 40s میں ڈائبٹیز ہو گئی ہے وہ کنٹرول پہ بہت محنت کریں. اور وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز کے دورانیے کو سمجھیں کہ 6 سال 8 سال کا ٹائم ہے اور ان کا وزن بھی زیادہ ہے، اگر وہ وزن گراتے ہیں تو ڈائبٹیز ریمیشن میں بھی جا سکتی ہے. ریمیشن کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ینگ لوگ محنت کریں اپنی صحت پہ، ڈائبٹیز کو ریورس کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اس کی کمپلیکیشن سے، کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو آرگنس ملے ہوئے اللہ کی طرف سے بالکل مفت میں، ان کو بچانا بھی ہے. اسپیئر پارٹ اتنے آرام سے بالکل اسپیئر پارٹ، اور بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں. دوسرا بعد میں اگر ٹرانسپلانٹ کوئی ہوتا ہے اس پر امیونو سپریسیو ٹریٹمنٹس بھی ہیں، تو کافی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. مہنگائی بھی تو کتنی، کیا اگر ہم کبھی یہ سوچیں کہ ڈاکٹر عائشہ کہ یہ سارا جو ہم کہتے ہیں نا مہنگائی ہے، ہم یہ ساری چیزیں ہیلدی چیزوں پہ خرچ کریں تو بیماری پہ خرچہ ہی نہیں آئے گا. بالکل. تو آپ بالکل صحیح کہیں، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ وزن جو ہے نا کم کرنے سے اور لائف اسٹائل چینج کرنے سے آپ سب کچھ دور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ دوائیوں کی بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے سامنے صرف یہی سمجھیں کہ بھائی دوائی کے بغیر زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ضروری بھی ہیں. اگر آپ نہیں کنٹرول کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر آپ اس پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ دوائی کے بغیر نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرا آپشن موجود ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ینگ جنریشن کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ آپ وزن کم کریں اور دوائی بالکل ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ویری نائس. بریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ سوالات فیس بک پہ بہت سارے آ رہے ہیں تو میں اس کو ہم فیس بک پہ بریک کے دوران پڑھ لیں گے
پھر اس کا جواب اس میں دیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہی سامعین ڈاکٹر عائشہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, شوگر کے امراض کی ڈاکٹر ہیں, آخر یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. آج ہم بات کریں گے طرز زندگی اور ادویات کا کیا رول ہے ڈائبٹیز میں. ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ٹیون ود اس. سامعین نمبر آپ کی ہوسٹ, آپ کی پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ شیخ موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ شوگر کے امراض کے ڈاکٹر ہوتا ہے. ڈاکٹر عائشہ, اس لیے یہ بھی میں سامعین کو ساتھ میں بتا دیتی ہوں کہ جس طرح میں نے یہ ساری ٹرمز سیکھی ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آپتھالمولوجسٹ کون ہوتا ہے, تو آنکولوجسٹ کون ہوتا ہے, انڈوکرینالوجسٹ کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن یہ ورڈز جیسے ڈکشنری میں میرے ایڈ ہوئے ہیں, میرے سامعین کو بھی پتہ چلے کہ شوگر کے امراض کے ڈاکٹر کو انڈوکرینالوجسٹ. اچھا, ڈائبٹالوجسٹ بھی یہی ہوتا ہے؟ ڈائبٹالوجسٹ میں جو ڈائبٹیز خالی دیکھتے ہیں, اینڈوکرینالوجسٹ شوگر اور ہارمونس کے جو اچھا, پرابلمز ہیں, یعنی جو ہمارے اینڈوکرائن گلینڈس کی ڈس آرڈرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اچھا صحیح. بہت سارے سوالات ڈاکٹر عائشہ میں نے اور آپ نے ڈسکس کیے, تو ہم اوور آل ایک جنرک کو لے لیتے ہیں. جیسے یہ سوال تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ لوگ میڈیسن کھاتے ہوئے, ایک تو لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ہر روز شوگر ضرور چیک کرتے ہیں اپنی نا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو بالکل ہی لاپرواہ ہیں, کچھ تو ہوتے ہیں کہ فوراً صبح اٹھ کے ایک پرک کیا, پھر کھانے کے بعد کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ بھی بڑی آ گئی ہے, پھر کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سارے دن اسی میں مصروف بھی رہتے ہیں. تو اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ایک ہفتے سے صحیح ہے, چلو 2 دن دوائی چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ایسے کیسے, کیوں اتنے زیادہ وہ اس میں رہتے ہیں؟ اچھا امبر, اس میں پھر وہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ میں نا ایک انفرادیت کا کانسیپٹ ہے, یعنی ہر ایک کی ڈائبٹیز بالکل ڈفرینٹ ہے دوسرے شخص سے, اور ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اور اسٹیج آف ڈیزیز کنٹرول کے لحاظ سے آپ کا کہنا چاہیے کہ ریکوائرمنٹ یا کتنی ضرورت ہے, کتنا فریکوینٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے, وہ بھی ویری کرتے ہیں. اگرچہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گلوکوز کے نمبرز پہ چیک رکھے, کیونکہ اس طرح سے بہت سارے لوگ اس کو ایک مثبت طور پہ استعمال کرتے ہوئے اپنی لائف اسٹائل کو بھی دیکھتے ہیں کہ میں صحیح لائف اسٹائل فالو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور کیا میری دوائی مجھ پہ کام کر رہی ہے کہ نہیں. لیکن اگر ہمیں اپنے کٹ آفس کا نہیں پتہ ہے کہ ہم کس گلوکوز کی ریڈنگ کو نارمل جانیں گے اور کس پہ ہمیں پریشان ہونا ہے, جیسے یہاں پہ جو سوال آیا ہے کہ 91 پہ انہوں نے پھر دوائی چھوڑ دی. 91 ایک نارمل ویلیو ہے, یعنی کہ نارمل کنٹرول ہے. سب لوگ یاد رکھیں کہ شوگر ہم فاسٹنگ میں چاہتے ہیں کہ 130 کے اندر اندر رہے. جو ڈائبٹیز کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور آپ کے ابو کری, پھر اس میں تھوڑا سا مجھے ان کے سوال سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید ناشتے کے بعد بھی 92 رہی ہے, تو کیا لو کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر اس میں بھی میڈیسن چھوڑنے کی ضرورت نہیں, لوگوں کی جو ریڈنگ ہے نا وہ 70 سے کم. ڈائبٹیز کے سے متاثر افراد میں اگر 70 سے نیچے گلوکوز کے نمبرز جائیں تو یہ وہ نمبر ہوتا ہے کہ جس پہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو دوائی کی خوراک کو بھی چینج کرنا ہے. اور اس وقت جب یہ 70 سے نیچے تھی تو اس کو آپ کو کوئی سویٹ ایسی چیز میٹھی لے کے, جو کہ عموماً جوس یا گلیکسوز ڈی یا چینی پانی میں گھول کے, یعنی کوئی لیکوڈ میٹھا کے جو جلدی جذب ہو جائے, وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس ٹائم پہ. لیکن وہ 70 سے کم پہ. یہ جو نمبرز ہیں 91, چاہے وہ ناشتے سے پہلے ہیں یا کھانے کے بعد, یہ ایکچولی نارمل نمبرز ہیں. تو ان پہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو دوائی مس کرنی ہے یا دوائی کی ڈوز چینج کرنی ہے. لیکن اس میں سب سے اہم یہی پھر بات آ جاتی ہے کہ اپنے مالج سے مشورہ کیا کریں جا کے, کیونکہ ڈائبٹیز کے کنٹرول میں انفرادیت ہے, انڈیویجولائزیشن آف کیئر ہے. تو آپ کے جو طبیب ہیں, معالج ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ بیسٹ ہیں پلیس پہ, جو آپ کو بہترین طریقے سے مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس نمبرز پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ایک کال لیتی ہوں. جی السلام علیکم. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. جی ماشاء اللہ بڑا اچھا شو کر رہے ہیں آپ لوگ. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیں میں ڈائریکٹ بات کر لوں. جی پلیز ضرور کیجیے. اچھا, بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا 6-7 سال دیکھیے میری جب شوگر 100 سے ڈاؤن آتی ہے تو مجھے چکر آنا شروع تو, اور جو ہے نا میں بہت کرنا رہتی, تو جب وہ 100 سے اوپر جاتی ہے 100-110 کی رہتی ہے وہ سیٹ کرتی ہے. تو اس میں میں مطلب جب 100 جاتی ہے بہت زیادہ مجھے خیر آنا چاہیے جب بھی 100 سے. ویسے اب تو خیر وہ کہتے ہیں کہ 100 سے ہوئی جائے وہ نارمل اب کہہ دیا گیا ہے, مطلب پہلے 120 سے انڈر شوگر نہیں ہوتی, لیکن اب تو کہتے ہیں کہ وہ 100 سے انڈر جو ہے وہ شوگر. ٹھیک ہے. جی سوال میرا یہ تھا کہ لینا شروع کر دیتا ہوں, تو یہ کیا ہے
या कोई मैंने टेस्ट नोट बनाए, क्या रीडिंग आई आपकी HbA1c? मैंने बताया था कि 5.6 सर आपका नाम क्या? मेरा नाम असलम है। जी बहुत शुक्रिया असलम साहब। ये आप लाइव सुनिएगा इसका जवाब, ठीक है असलम? थैंक जी यू सर। बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। देखिए एक तो ये कि हमें बाज़ दफ़ा ना अपनी डिवाइसेस को भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या वाकई वो ग्लूकोमीटर जो हमारा है वो एक्यूरेट रीडिंग दे भी रहा है कि नहीं। इसका एक तरीका सिंपल ही होता है कि आप उस ग्लूकोमीटर की वैल्यू को लैब की वैल्यू के साथ कंपेयर करने, यानी आप लैब से अपना टेस्ट करवाएं, उसी टाइम पे फिंगर प्रिक से अपने ग्लूकोमीटर पे भी चेक कर दें, जिसका मतलब है कि आपको कंफर्म हो कि ये वाकई नंबर्स एक्यूरेट हैं। यानी ग्लूकोमीटर की वैल्यू और लैब की वैल्यू में 10 नंबर का या उसके अंदर का फ़र्क होना एक एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट ग्लूकोमीटर की निशानदही करता है। अगर 20 के अंदर अंदर तब भी गुजारा चल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 100 अगर ग्लूकोमीटर पे वैल्यू आपकी आ रही है तो वो एक्चुअल भी 100 हो। एक और काम जो किया जा सकता है, अब पाकिस्तान में हमारे पास कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि 24 घंटे का ग्लूकोज की रीडिंग्स हर 3 से 5 मिनट में ग्लूकोज की रीडिंग्स दे रही होती है, जिससे आपको पूरे दिन के अपने पैटर्न्स और ट्रेंड्स पता चल जाते हैं। बाद दफ़ा वो भी बहुत हेल्प कर देते हैं। एक और जो चीज़ अहम है डायबिटीज़ में कि जिन लोगों की शुगर्स बहुत हाई रही हो, यानी कि उनका जिस्म जो है वो 300 और 400 शुगर्स का टाइम गुजार चुका है और उसका आदी था, तो अगर आप 300-400 के नंबर से अचानक उसको 200 से कम भी लाएंगे ना, तो उसको उस टाइम पे भी लो के सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो एक्चुअली लो नहीं है। तो उस टाइम पे अगर आप फिर से मीठा ही खाएंगे तो आपके जिस्म को कभी भी नॉर्मल वैल्यूज़ की आदत नहीं हो पाएगी, वो हाई वैल्यूज़ का याद ही रहेगा। तो उसके लिए आपको कोई भी रेगुलर स्नैक ले लें जैसे कि आप कोई फल ले सकते हैं, आपने कोई सैंडविच खा लिया ब्राउन ब्रेड का बना हुआ, नट्स खा लिए, इस तरह की कोई चीज़ ले लें। लो की जो वैल्यू है ना, वो उसका नंबर आप लोग याद रखें, 70 से कम लो का वैल्यू होता है, प्रोवाइडेड कि हम श्योर हैं कि हमारा ग्लूकोमीटर एक्यूरेट रीडिंग्स दे रहा है। क्योंकि ग्लूकोमीटर बाज़ दफ़ा फॉल्स रीडिंग्स दे सकते हैं, तो उसमें इंसान फिर स्टक हो जाता है। दूसरा आपकी जो नंबर है 5.6, उससे आई एम नॉट श्योर कि आपको डायबिटीज़ ही थी या प्री डायबिटीज़ थी पहले, क्योंकि 5.6 जो नंबर आपने बताया वो अभी तो नॉर्मल वाली वैल्यू में आ रहा है। लेकिन अगर आप साथ में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसकी एक अलग इम्प्लिकेशन होगी। लेकिन अमूमन प्री डायबिटीज़ से भी जो पहले वाली स्टेज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज होती है, जिसमें लोगों को रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमियाज होते हैं। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि आपने खाना खाया और उसके चंद घंटों के बाद आपको लगा कि आपकी शुगर लो है, और इवन कुछ लोगों की एक्चुअल वैल्यूज़ लो आती हैं। वो स्टेज है डिजीज़ की जिसमें इंसुलिन के काम के ख़िलाफ़ अगरचे जिस्म में मुज़ाहमत है, लेकिन कुछ ख़ास किस्म के खाने, जिसमें ज़्यादातर वो वाले खाने जिनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो, उसके बाद जो इंसुलिन का रिलीज़ है ना जिस समय, वो बहुत डिसरेगुलेटेड सा होके आ रहा होता है, और उसमें बाद दफ़ा इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं जिससे शुगर्स एक्चुअली गिरती है। तो उसमें भी आपको असल में अपनी अपनी डाइट को चेंज करना होता है, जिसमें आपको ज़्यादातर रेशादार वाली कार्बोहाइड्रेट्स रखनी होंगी, प्रोटीन्स फैट्स भी जो मुनासिब तनासब उसमें हो, और छोटे और फ्रीक्वेंट मील्स से हम बहुत बड़े बड़े मील्स और जिनमें मैदे वाली चीज़ें या कोई हम मीठी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, जूसेस कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो स्मॉल पोर्शंस में भले आप मल्टीपल, आप 3 के बजाय 5 मील्स ले लें, लेकिन छोटे छोटे और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले। हम सिंपल शुगर्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लीटली एलिमिनेट करने होंगे, उसके बाद ये मसला हल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आयशा, इंसुलिन का सवाल था कि जैसे आपने कहा कि टाइप 1 में तो इंसुलिन लगानी ही लगानी है, लेकिन बहुत दफ़ा टाइप 2 के पेशेंट को भी एक पॉइंट के बाद इंसुलिन देनी पड़ती है, तो क्या वो फिर, क्योंकि इंसुलिन का नाम सुनते ना हम लोग खौफ में आ जाते हैं। चलिए टाइप 1 को तो बचपन से ये आदत है कि उनको तो लेनी ही लेनी है, लेकिन टाइप 2 वाले लोग बहुत डरते हैं कि भाई ये क्या इंजेक्शन रोज़ लगा रहे हैं, तो क्या वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है या फिर बस लगानी होती है? सही। अमर, टाइप 2 डायबिटीज़ में तो जैसे हमने पहले शुरू के सवालों में ज़िक्र किया था कि डायबिटीज़ की प्रोग्रेसिव नेचर है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि डायबिटीज़ में एक कुदरती बिगाड़ है। जब डायबिटीज़ टाइप 2 शुरू भी हुई तब भी आधे से तो कम रह गए हमारे बीटा सेल्स, जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स थे जिस्म में, और वक्त के साथ साथ उनकी डिस्ट्रक्शन या उनका खात्मा जारी रहता है, और बिलाखिर टाइप 2 डायबिटीज़ में भी वो वाली स्टेज आती है जिसमें उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और वो आपका जो डॉक्टर है वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएगा कि अब आपकी वो स्टेज आ गई है। यानी इंसुलिन की ज़रूरत टाइप 2 में से भी बहुत सारे लोगों को ओवर टाइम पड़ जाती है, जो कि कहना चाहिए कि बीटा सेल फेलियर की वजह से, यानी कि
آپ کے جو انسولین پیدا کرنے والے سیلز ہیں وہ اب کام نہیں کر رہے ہیں اس لیول کا کہ آپ کو انسولین کے بغیر آپ کا گزارا چل سکے. لیکن ٹائپ 2 کے لوگوں کو جب ڈیزیز پروگریشن کی وجہ سے ہم انسولین سٹارٹ کرواتے ہیں تب بھی کھانے والی گولیاں یا GLP-1 اینالاگس وہ بھی جاری رکھے جاتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں. اچھا دوسری اسٹیج وہ ہو سکتی ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کوئی وقتی طور پہ ایسی کنڈیشن ہوئی جس میں ان کو وقتی طور پہ انسولین کی ضرورت پڑی اور اب وہ اس سے اتر سکتے ہیں. جس طرح کہ اگر ٹائپ 2 کا پیشنٹ آپریشن کے لیے جا رہا ہے یا اس کو کوئی ہسپتال میں داخل ہے, کوئی میجر انفیکشن چل رہا ہے, یا خواتین حاملہ ہیں, یا بعض دفعہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, اسٹیرائڈس لے رہے ہیں فرض کریں کسی وجہ سے, کوئی کینسر ہے جس کی کیموتھراپی چل رہی ہے, یا استھما کا اٹیک ہوا ہے اور اس میں ہائی ڈوز اسٹیرائڈس کی ضرورت پڑی ہے, تو وہ سچویشنز ہیں جن میں وقتی طور پہ شوگرز زیادہ بڑھ جائیں گی اور اس ٹائم پہ وقتی طور پہ انسولین کی ضرورت پڑے گی. اور جب وہ سچویشن ختم ہو جائے گی, جیسے کہ کوئی بیماری تھی انٹینس وہ ختم ہو گئی, یا حاملہ خاتون ڈلیور ہو گئی ہیں اور بریسٹ فیڈنگ بھی کنکلوڈ کر چکی ہے, تو ان میں پھر واپس گولیاں ہم شروع کر سکتے ہیں. تو کچھ ٹرانزینٹ کنڈیشنز ہیں, یعنی وقتی طور پہ ضرورت پڑتی ہے کچھ لوگوں میں اور وہ واپس گولیوں پہ آ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو جن میں بیماری کے جو قدرتی بگاڑ ہے اس کی وجہ سے اگر شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ چانس پھر کم ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ واپس اس سے اتر سکیں گے. اگرچہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے 2 نیور گروپس کی بات کی, جب سے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں تو کچھ وہ لوگ جن کو اس ٹائم پہ انسولین شروع ہوئی تھی جب یہ والے گروپس نہیں تھے دوائیوں کے, لیکن ان کے اندر ایکچولی رسپانس وہ کر رہے ہیں ان دوائیوں کو, تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انسولین سے بھی اتر آئے ہیں. یعنی ان کی ڈیزیز ابھی ایکچولی اسٹیج پہ نہیں تھی کہ وہ کمپلیٹ بیٹا سیل فیلئر ہو, لیکن چونکہ ہمارے پاس دوائیوں کے آپشنز اس ٹائم پہ لمیٹڈ تھے, تو ڈیفینیٹلی جنہوں نے یہ سوال کیا میری یہ رائے ہوگی کہ وہ اپنی ڈاکٹر سے مل کے پوچھیں کہ کیا ممکن ہے کہ آپ کی دوسری دوائیاں ایڈ کر کے اور آہستہ آہستہ انسولین کو کم کر کے دیکھا جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ انسولین سے اتر سکتی ہے نہیں. بالکل. ڈاکٹر عائشہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں چاہوں گی بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک سرٹن ایج گروپ بچوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز کا آ رہے, تو ان میں کیا میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں اس کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے. سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ 11 بجے تک رہے گا, 15 منٹ ہمارے پاس ہے اور مزید آپ کے سوالات شامل کرنے کے لیے اسٹیج میں. سامعین امبر آپ کی ہوسٹ ہے, آپ کی پسند کا شو جان ہے تو جہان ہے. سامعین آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر عائشہ شیخ آج موجود ہیں, شوگر کے امراض کی ڈاکٹر ہیں. آج دوائیوں کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری مفید انفارمیشن آپ تک دی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی دوائی کس کو, تو میں یہ شو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالوں گی انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر, تو آپ امبر رزاق کے یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کر کے وہاں سے یہ ساری انفارمیشن دوبارہ سے بار بار سن سکتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو ایک دفعہ سبق یاد نہیں ہوتا تو بار بار بھی پڑھنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر عائشہ, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, بچوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. بہت سے سوالات آئے کہ اوبیسٹی کی وجہ سے پہلے بچوں کو کچھ نہیں تھا, اب اتنا موٹاپا بڑھ گیا ہے, فاسٹ فوڈ اور ماں باپ کا لاڈ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اور موٹاپا بھی آ جاتا ہے. ہمیں بڑا پسند آتے ہیں وہ بچے جو موٹے سے ہوتے ہیں, گبدو سے ہوتے ہیں, لیکن آگے جا کے کیا ہوتا ہے پھر اب HbA1c ایک بچے کا 9 ہے, اب کہتے ہیں کہ جی دوائی بھی کھاؤ, ماں باپ پریشان ہے کہ کیا کریں. صحیح. بچوں میں جو وزن بڑھنے کی شرح اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور میری سارے جو ہمارے ویورز ہیں جو سن رہے ہیں ان کو میں سامعین کو یہ کہوں گی کہ محبت کا اظہار اس طرح نہیں کریں کہ آپ اپنے بچے کو اوور ایٹنگ کروائیں اور ان کا وزن بڑھوائیں. کیا ہمارے والدین ہم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے ہمیں ایک سادہ طرز زندگی دیا, سادہ گھر کا پکا ہوا کھانا, لیکن وہ نیوٹریشنلی رچ ہوتا تھا, یعنی اس میں سارے فوڈ کمپوننٹس ہوتے تھے. اور جس طرح کی میں دیکھتی ہوں آج کل کے بچوں میں ایک عجیب سستی کاہلی کا شکار وہ رہتے ہیں, اس طرح کی سستی کاہلی کا شکار ہم اپنے بچپن میں نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں کھیلنے کودنے کے مواقع فراہم کیے, ہمیں ایک بہت سمپل گھر کا پکا ہوا کھانا. یہ جو کھانے جس طرح کے کھانے ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں اور ان کی عادت ڈال رہے ہیں, ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ہم نے عادت ہی ان کو وہ ڈال دی. تو سب لوگ تھوڑا سا اس بارے میں غور کریں اور اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں صحیح فیصلے کریں جو کہ ان کی صحت کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکیں. موٹاپے کے ساتھ سینکڑوں بیماریاں صرف موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں, یعنی ان تقریباً 200 سے زیادہ بیماریاں رپورٹڈ ہیں کہ وہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں.
اور ان سب سے بچ سکتا ہے انسان. اور اس میں جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے پرابلمس، جوڑوں کے مسائل، پتے میں پتھری، ڈپریشن اور خدا نخواستہ کینسرز تک شامل ہیں. یعنی ان سب سے انسان بچ سکتا ہے اگر اپنی لائف اسٹائل کو کنٹرول کرے. تو اپنے بچوں کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کی محبت نہ کریں جس میں آپ ان کی صحت کو بگاڑیں. ان کو سمپل لائف اسٹائل کی عادت ڈالیں اور آہستہ آہستہ، اچانک نہیں آپ کے بچے فاسٹ فوڈ سے بالکل ہیلدی فوڈ پہ آ جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو سمجھائیں. ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہیں ہمارے بچے، ہمارے لوگ، ہمارے عوام بہت سمجھدار ہے. اس سمجھداری کو نا اپنی صحت کو پرزرو کرنے میں لگائیں. تو وزن گرانا ضروری ہے. اور جن کے بچے کا انہوں نے اپنا بتایا کہ ہمیں 80 kg سے بھی زیادہ وزن ہے، انہیں میری یہ رائے ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور جیسے پاکستان میں بہت ساری پیڈس اینڈوکرینالوجسٹ پہ جو چائلڈ اسپیشلسٹ جنہوں نے آگے پیڈس کی اینڈوکرینالوجی کی ہوتی ہے، بچوں کی ہارمونس کے ماہر ہوتے ہیں، تو ان سے ضرور ملیں. اور دوائیاں ہیں جو ہیلپ کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل چینج اور وزن کم کرنے پہ. تو آپ کے بچے کو اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے کیونکہ وزن زیادہ ہے اور HbA1c 9% آپ نے بتایا، تو اس میں بالکل بہتری کی گنجائش ہے. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور محنت کرنی ہے اس پہ. امر اسی رسپیکٹ میں ایک اور چیز تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی دوائیوں کے تناظر میں، کہ دوائیاں جو ہے نا، ایک تو ہمارا ہو گیا کہ ڈائبٹیز کنٹرول. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے ڈائبٹیز کے مریضوں میں، کہ زیادہ تر مریض جو کہ 30 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے، کیونکہ ڈائبٹیز کے ساتھ ہارٹ کی تکلیف ہونے کا یعنی دل کے مسائل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسٹیٹنس ایک دوائی کا گروپ ہے جو کولیسٹرول لوئرنگ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، اس پہ بھی ان لوگوں کو رہنا ہوتا ہے. تو اسے ڈاکٹر صاحب نا حجت نہیں کیا کریں کہ یہ کیوں دے رہے ہیں. یعنی اگر آپ کو اپنے کولیسٹرول کی رپورٹ نارمل بھی نظر آ رہی ہے، تو کولیسٹرول کی جو مالیکیول ہے اس کی ساخت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خون کی رگوں میں جمنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے ڈائبٹیز کے لوگوں میں. تو اس لیے کولیسٹرول لوئرنگ میڈیکیشنز پہ رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے دل کی بیماریوں اور فالج کے حملے سے بچنے کے لیے ڈائبٹیز کے مریضوں میں. اور اس کے علاوہ اگر ڈائبٹیز کے لوگ بلڈ پریشر کا بھی شکار ہیں، تو بلڈ پریشر لوئرنگ میڈیکیشنز بھی، اور بلڈ پریشر کو بھی ٹوٹلی کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں، کیونکہ اس کے ذریعے بھی ہم کڈنی ڈیمیج، جو گردے کا ڈیمیج ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہونے کا خطرہ، اس کو کم کر پاتے ہیں. بالکل. ایک کال لیتی ہے جی. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میرے نام ہے جی جی. آپ کو کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اوکے. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ڈسٹونیاز جو ہیں وہ نیورولوجی کی اسپیشلٹی میں آتے ہیں، تو نیورولوجسٹ سے آپ کو ملنا ہوگا ڈسٹونیا کی ٹریٹمنٹ کے دماغ لیے. کے ڈاکٹر سے؟ ہاں، جو دماغ اور نسوں اعصاب کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نیورولوجسٹ، اور وہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹس ہے. چونکہ ہماری اسپیشلٹی وہ والی نہیں ہے، تو ہماری جو بھی اس کے بارے میں رائے ہوگی وہ آتھینٹک نہیں ہوگی. تو اچھا ڈاکٹر عائشہ، ہمارے پاس 5 منٹ ہے. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا رن ڈاؤن کرتے ہیں. اسپیشلی لائف اسٹائل کو ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم ذائقے کے محتاج ہیں. ہم ہر چیز ذائقے کے لیے زندگی میں کرتے ہیں. کماتے بھی ہیں تو اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے ارے بھائی سارا دن کماتے ہیں تو کیا کھائے پیئیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ ایک سمری چھوٹی سی دیں کہ اپنی پلیٹ کے اندر کن چیزوں کو صبح دوپہر شام شامل کرنا چاہیے. سونے کا وقت کیا ہونا چاہیے، کھانے کا لاسٹ ٹائم کیا ہونا چاہیے، اور چیٹنگ بھی الاؤڈ کر سکتے ہیں، کب کر سکتے ہیں، کتنی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس میں بتا دیں. بہت شکریہ امبر. ویسے تو ایک ڈائٹیشین سے ایک سوال کرنا چاہیے ویسے تو، لیکن میں آپ سے بھی ضرور کرنا چاہتی ہوں. یقیناً آپ اپنے مریض کو ضرور کہتی ہوں گی کہ اتنا کھاؤ، یہ نہ کھاؤ. اگر سب لوگ بہت زیادہ گوگل کرتے ہیں تو اس میں ہیلدی فوڈ پلیٹ ڈال کے دیکھیں کہ ہیلدی فوڈ پلیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. ہماری جو فوڈ پلیٹ ہے ساؤتھ ایشینس کی پاکستان میں، وہ بالکل بھی ہیلدی فوڈ پلیٹ نہیں ہے. سو اس میں ہیلدی فوڈ پلیٹ 6 انچ قطر کی پلیٹ ہے، جس میں 1/4 ہے صرف کاربوہائیڈریٹس، اور وہ بھی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس. یعنی ہماری جو پلیٹ ہوتی ہے اس میں جب تک ہم 2 موٹی روٹیاں یا ایک بھر کے چاول نہ ڈالیں، اس کے اوپر تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی دال، تو ہمارا یعنی اسٹیپل فوڈ جو ہے نا وہ روٹی چاول ہے. ظاہر ہے وہ ہے صدیوں سے رہا ہے،
لیکن اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا اس پورشن کو کنٹرول کرنا ہے اور اس میں مور آف کمپلیکس کاربس، یعنی اگر ہم روٹی کھا رہے ہیں تو ہم چکی کے آٹے کی روٹی کھائیں، اور اگر ہم اس میں جو کے آٹے کو بھی شامل کر لیں، ایکسٹرا بھوسی شامل کر لیں، وہ کہیں بہتر ہے سفید آٹے کی روٹی سے، یا نان سے کہیں بہتر ہے کہ ہم گھر کی پکی ہوئی چپاتی لیں جو کہ چکی کے آٹے کی۔ اسی طرح بریڈ اگر ہم لے رہے ہیں تو وائٹ بریڈ کی بجائے براؤن بریڈ لیں، پاستا لے رہے ہیں تو جو آپ کے ہول ویٹ پاستا ہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ اب آپ کو ہول ویٹ والی آپشنز مل جاتی ہیں تو وہ لیں۔ اور یہ جو چیز ہے کاربوہائیڈریٹس، یہ آپ کا 1/4 پورشن سائز ہونا چاہیے پلیٹ کا۔ 1/4 پورشن پھر آپ کا پروٹینز آ جاتی ہیں۔ پروٹینز میں کوشش کریں اینیمل اور پلانٹ اوریجن دونوں لیں، یعنی کہ مچھلی ہو گئی، مرغی ہو گئی، بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت، دالیں، لوبیا، ان میں سب میں بہت ہیلدی پروٹینز ہیں، وہ ہو۔ اور پھر آدھی پلیٹ جو ہے وہ اصل میں آپ کی پلیٹ آدھی سلاد اور سبزیاں، جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں گھاس پھوس، لیکن وہ ہے گھاس پھوس، لیکن وہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح کی ڈائٹ رکھیں گے نا، تو یہ جو آئے دن لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے اور ہمارے پیٹ میں مسئلے ہیں، وہ حل ہو جائیں گے۔ دوسری جو بھوک کے بغیر کھانا ہے نا، وہ بھی بند کر دیں، یعنی جب بھوک لگی ہو تب کھائے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی 5 نمازوں کی طرح 3 وقت کھانا بھی کھانا ضروری ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے کسی دن آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، مت کھائیں۔ اور دوسرا کہ کھائیں تو اوور ایٹنگ نہ کریں، یعنی پیٹ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑیں پانی کے لیے۔ اور یعنی یہ جو ہوتا ہے نا اوور ایٹنگ، یہ بہت بری ہیبٹ ہے، اور بچوں کو بھی ایڈیشنل پورشنز دے دے کے اوور ایٹنگ کی عادت بچپن سے ڈالی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہٹ کے دوسرا فروٹس، پھلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھلوں میں بہت اچھے وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، وہ کھائیں، اور پھلوں کے جوس نکال کے نہ پئیں، پھل کو ایز اے ہول فروٹ کھائیں۔ پانی کا انٹیک امبر، آپ یقین کریں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ اکتوبر کا مہینہ پچھلا جو گزرا ہے کس قدر ہاٹ اور ڈرائی ویدر تھا کراچی میں، پانی 4 گلاس پورے دن میں پی رہے ہیں، کم آن، اتنا کم پانی نہیں آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کرے گا۔ پانی جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پیاس ہی نہیں لگتی، تو پیاس نہیں لگتی، لیکن پھر بھی آپ نے ایٹ لیسٹ جو 8 گلاس پانی ہے، یعنی کہ 2 لیٹر پانی، وہ آپ کو پینا ہی پینا ہے دن میں۔ اسی طرح گرمیوں میں جب گرمی زیادہ ہے یا آپ کی کام کی نوعیت ایسی کہ آپ گھر سے باہر ہیں، پسینہ آ رہا ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی پانی کی مقدار 10 سے 12 گلاس تک بھی جائے گی۔ تو وہ پانی کو صحیح رکھیں۔ جو بہت سے لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں نا کہ ہمیں چکر آتا ہے، لگتا ہے کہ ہم گر جائیں گے، وہ سب پانی کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پانی صحیح نہیں پی رہے۔ اسی طرح اپنی ڈائٹ میں دودھ اور دہی، اس کو بھی اپنی اہم جز بنائیں اپنی ڈائٹ کا، کیونکہ ہڈیاں بھی تو بچانی ہے نا آگے چل کے۔ تو جتنا ہیلدی لائف اسٹائل کریں گے، اور پھر ورزش کی عادت وہ سب لوگ کریں، یعنی جس کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہے، سب لوگ کریں، سب لوگ ڈائٹ ہیلدیئر پہ آئیں، سب لوگ ایکسرسائز کریں، کوئی نہ کوئی ورزش روزانہ، اور چیٹنگ کبھی کبھار، سو بہت لیس فریکوینٹلی۔ اور کسی ڈاکٹر نے بہت ایک اچھی بات کی تھی، مجھے یاد آئی کہ پانی اس وقت انتظار مت کریں کہ پیاس لگے، پانی پیتے رہیں، لیکن جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ۔ آخر میں کچھ کہیں گے؟ آپ کے پاس چند سیکنڈ ہے صرف۔ تھینک یو امبر، ایک تو آپ شو میں بلانے کا، مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے شو میں آ کے، اور پورے پاکستان سے، اور جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں، سب کے سب اپنی صحت کی حفاظت کریں، کیونکہ صحت بہت بڑا عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے آرگنز جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ان سب کو حفاظت کرنی ہے، اور یہ جو آپ کی پوری محنت ہوگی نا اپنی صحت کو پرزرو رکھنے میں، وہ بھی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آگے آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ یہی سیکھیں گے آپ کو جب دیکھیں گے کہ آپ ہیلدی لائف اسٹائل فالو کر رہے ہیں، تو آپ کی آگے نسلیں، اولاد سب یہی چیزیں سیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ۔ سامعین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرے آخر کے الفاظ ڈاکٹر عائشہ نے کہہ دیے ہیں، اس لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل صبح پھر ملیں گے دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔